نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی غار حرا سے غار ثور تک، غار حرا سے غار ثور، غار حرا میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی جو جبریل امین لے کر آئے، اور غار ثور میں مکی دور کا 13واں سال جب پورا ہونے والا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں پہنچایا اور وہاں جا کر ہر ایک سوراخ کو بند کیا، اور اس کے بعد وہاں اپنے کپڑے کی چادر کے پلو کاٹ کر جب سوراخ بند ہو گئے اور پھر اپنا پاؤں پھیلا کر وہاں بیٹھ گئے، اور ایک بڑا سوراخ تھا وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، آپ کا بستر تیار ہے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات 3 دن حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سوئے، اور وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کی نظر سے ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے کو، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے مزے لیتے رہے۔ اس دوران میں وہ جو پاؤں جو غار کی جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا تھا، وہ پاؤں اس کو کسی سانپ نے ڈس دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو لغزش نہیں دی، درد کی شدت کو کنٹرول کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو اس لیے نہیں ہلایا کہ کہیں یار کی نیند میں خلل نہ آ جائے، مگر وہ زہر کا اثر جب آنکھوں تک پہنچا اور گرم آنسو رسول اللہ کے چہرے اقدس پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، ابوبکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے پاؤں کو کسی سانپ نے ڈس دیا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب لگائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 غزوات میں آپ کے ساتھ رہا۔ 25 غزوات میں یہ تو مکی دور میں غار ثور کا واقعہ ہے، مگر جب مدینہ منورہ میں 25 غزوات ہوئے، ابوبکر صدیق وہ تھے کہ حضور سارے صحابہ کو سلا دیتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس پاؤں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے خیمے کی چوکیداری کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پاؤں پر جو لعاب لگے اور زہر کا اثر ختم ہوا تو مجھے وہ طاقت ملی کہ سارے صحابہ سو جاتے تھے اور میں کھڑے ہو کر آپ کی چوکیداری کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یعنی 3 دن اور 3 رات جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اپنے مصطفیٰ کو سلایا تو اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ یوں چکایا کہ ابوبکر اگر غار ثور میں تیری گود اور میرا سر تو مزار میں میری گود میں تیرا سر، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، جس زمین کی مٹی کا خمیر رسول اللہ کے لیے رب نے اٹھایا، وہی خمیر ابوبکر و عمر کے لیے بھی اٹھایا گیا۔ یار کی گود میں دونوں صاحبین، ان پر بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کا سلام، تمام مسلمانوں کا سلام۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔